بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج میرا بہت اسپیشل ولاگ ہے آپ سب کے لیے، جو کہ بالکل نیو کریٹرز ہیں اور جو ابھی اپنا چینل بنانے والے ہیں۔ تو آج کا ولاگ ان کے لیے ہے، پورا ولاگ دیکھیے گا، آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی اور آپ کے بہت کام آئے گی۔ صبح جب میں اٹھی ہوں تو میری کانوں میں میری آواز پڑی ہے برتنوں کے کھنکنے کی، تو میں نے دیکھا کہ وسیم صاحب برتن دھو رہے ہیں۔ میں نے آرام سے کیمرہ پکڑا، میں نے کہا چلو اس سین کو ذرا کیپچر کریں اور آپ کو دکھائیں کہ ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف بیویاں ہی کام کرتی رہیں اور ان پہ ہی فرض ہے گھر کے سارے کام کرنا۔ تو ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ ایسے ہیں کہ وہ میرے ساتھ پورا میرا ہاتھ بٹاتے ہیں جب بھی وہ فارغ ہوں، گھر پہ ہوں تو میرے ساتھ ضرور وہ کام کرواتے ہیں۔ کبھی چیزیں اٹھا رہے ہیں، کبھی کہیں کی وہ ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کبھی کوئی برتن اٹھا کے ادھر کر دیا، وہ کبھی مطلب وہ اس طرح سے کپڑے اگر میں نے مشین میں ڈالے ہوئے ہیں، کپڑے لا کے پھیلا دیے، وہ میرے ساتھ کام کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی میرا جو ہے وہ برڈن کم کر ہی دیتے ہیں۔ اب بھی میں صبح اٹھی ہوں تو برتن دھو رہے تھے، اب دیکھیں کس طرح سے پیارے پیارے سے برتن دھو رہے ہیں، واہ جی واہ۔ اس طرح کے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ کبھی عورتوں نے بھی برتن دھوئے ہوں گے، اور آپ سنک دیکھیں کتنا صاف ہے۔ یہ عورتیں بھی جب برتن دھوتی ہیں نا تو وہ بھی سنک کو پانی سے بھر کے دھوتی ہیں، تو یہ دیکھیں ذرا اس طرح برتن دھوتے ہیں۔ اور میری بہن کوئی میری بہن جو ہے نا، یہ گھر میں اپنا لڑائی نہ ڈالے کہ دیکھیں جی یہ کیسے برتن دھو رہے ہیں، اور یہ صرف ہم کنٹینٹ بنانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں اور وہ میرے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں کوئی اسپیشل ریسیپی وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں آپ کو گھر کے کام جو ہے وہ میں ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے یہ ولاگ بنایا گی۔ تو میرے ہسبینڈ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں یہ ذرا سین تھوڑا سا کیپچر کر لوں۔ اچھا، تو آج کا جو میرا ولاگ ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خاص ریسیپی یا گھر کے کام کی بات نہیں کرنے والی، بلکہ میں آج بات کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کل خبر آئی ہے کہ یوٹیوب نے اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کر دی ہے، اور 2027 میں آپ کا جو چینل کو مونیٹائز کرنے کا کرائٹیریا ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا ہے اور کافی سخت کر دیا ہے۔ آئی تھنک سو 8,000 واچ ٹائم اور 2,000 سبسکرائبر ہیں ایک سال کے اندر اندر، اور 20 ملین شارٹس ہیں، شارٹس کے ویوز ہیں، اور ساتھ میں 2,000 سبسکرائبر 3 مہینے میں۔ ٹو مچ مشکل چیلنج ہے یہ، تو میں نے اس لیے سوچا کہ مجھے آج آپ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم جیسے جو چھوٹے کریٹرز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ایک ایک سبسکرائبر بہت اہم ہوتا ہے۔ کبھی دن میں ایک آ جاتا ہے، کبھی 2 آ جاتے ہیں، کبھی 5 آ جاتے ہیں۔ جب میں نے اپنا چینل مونیٹائز کروایا تھا تب میرا تقریباً 8 مہینے لگے تھے، اور الحمدللہ میرا پہلا چینل تھا اور پہلا چینل ہی میں نے مونیٹائز کروا لیا تھا 8 مہینے میں۔ لیکن اس کے بعد پراپر کام نہ کرنے کی وجہ سے میرا چینل جو ہے وہ ڈاؤن گیا، اور میں نے اس کے اوپر کیونکہ میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں آن لائن بزنس بھی کرتی ہوں، تو اس کی وجہ سے میں نے ویڈیوز بنانا جو ہے نا بہت کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے میرا چینل اتنا ڈاؤن ہوا۔ ورنہ میرا چینل 2024 میں اس کا جو مونیٹائزیشن ہے ہو گئی تھی۔ اب اسی لیے میں نے دوبارہ سے کام شروع کیا ہے کہ چینل کو جو ہے وہ گرو کروں۔ تو واچ ٹائم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ اگر ویوز آ جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بھی واچ ٹائم اتنا نہیں آیا، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی لوگ پتہ نہیں ویڈیو کھول کر کہاں چلے جاتے ہیں، ویڈیو کیوں نہیں دیکھ رہے۔ تو میں نے تو یوٹیوب سے کام کرتے ہوئے ایک چیز سیکھی ہے کہ صرف مونیٹائزیشن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی آڈینس بنانی چاہیے۔ تو اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ میں نے اپنی جرنی سے کیا کیا سیکھا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیسے کہ میں گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، میں ایک ورکنگ وومن بھی ہوں، اپنے آرڈرز بھی تیار کرتی ہوں اسٹیچنگ کے، اور باہر بھی بھیجتی ہوں، یہاں پہ بھی کرتی ہوں، کرواتی بھی ہوں۔ تو یہ اتنے کام ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں بھنڈیاں بھی بنا رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں، اور ایک کام ختم کرو دوسرا سامنے کھڑا ہوتا ہے، کچن صاف کرو برتن سامنے آ جاتے ہیں، برتن ختم کرو کپڑے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر شام کو سوچو کہ آج پورا دن اتنا کام کیا، لیکن آخر میں لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ تو اس طرح میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرا ساتھ کافی دیتے ہیں، اور ایک لائف پارٹنر جو ہے جب آپ کا ساتھ دے رہا ہو تو آپ کے لیے کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
اور پھر آپ کا فوکس جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتا کہ بس میں نے گھر کے کام ہی کرنے ہیں، پھر آپ کوئی اور کام بھی اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ تو میں نے اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے گھر کا جو میں کام کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں۔ اچھا، ہم جو ولاگ بناتے ہیں نا، ہم جو ڈیلی ولاگ بناتے ہیں، ہم لوگ اپنی جو ہر چیز جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اچھی ہے بری ہے جس طرح بھی ہے، ہم صرف اپنی لیوش چیزیں جو ہیں وہ شو نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم شوخیاں مار رہے ہوں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اور جسٹ ہم صرف پرینک ہیں تو وہی کرتے جا رہے ہیں، پرینک ہی کرتے جا رہے ہیں۔ بس وہ جس کو کہتے ہیں نا انا ونڈے شرینیاں تے مڑ مڑ گھردیاں نوں، بس اپنے ہی آپس میں ہی ہم بس وہ بھੈਣ ਭਰਾਉਣੀ کھیڈتے ہیں کہ لو جی اے تینوں میں گفٹ دے دیتا، تینوں 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੁਕੇ دے دیتا، تینوں انج کرتا، تینوں انج کرتا۔ ہمارے ولاگ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم لوگ ولاگ بناتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین کو آپ کے ساتھ بس شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم صرف آپس میں شوخی ہی مارتے رہیں کہ ہم بس یہ آپس میں بس جو ہے نا وہ اپنے پیسے کی نمائش کرتے رہیں، بس یہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بس پرینک 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 بس۔ تو یہ جو ہے یہ ہم اپنی نارمل لائف جو ہم عام طور پہ مڈل کلاس والے اپنی لائف گزار رہے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم ولاگ میں دکھاتے ہیں۔ اچھا، تو گائز بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کریٹرز کی ایک ویڈیو پر لاکھوں ویوز آ گئے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہماری بھی ویڈیو ایک دن وائرل ہو جائے اور ہم بھی چینل ہمارا بھی مونیٹائز ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر چینل کی جو جرنی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے، کسی کو سکسیس مل جاتی ہے، جلدی مل جاتی ہے، کسی کو سال لگ جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے جب یوٹیوب پہ دیکھا تو ایسے ایسے کریٹرز تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 3 چینل بنائے، 4 چینل بنائے اور ہمارے مونیٹائز نہیں ہوئے، ہمارے چینل جو ہیں وہ فیل ہو گئے، گرو نہیں کر سکے، ہم نے اس طرح کیا اس طرح کیا۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ میں نے 8 مہینے میں چینل اپنا مونیٹائز کروا لیا تھا، اور بغیر کسی کی مدد کے۔ آپ یقین کریں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی یوٹیوبر آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی کسی کی سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ نے اس سفر میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے کہ کیا کریں، ویوز نہیں آ رہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کام وہیں پہ تمام ہو جانا ہے۔ تو گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے، اور آخر میں ہم جب اچھی چیز لوگوں کو دکھائیں گے تو ضرور دیکھیں گے لوگ، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ کریٹرز اس طرح کا کام کریں کہ اگلا بندہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور میں نے بھی ابھی ولاگنگ شروع کی ہے، تو مجھے بھی ابھی اتنا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوں کہ اپنی آڈینس بنانے کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے سبسکرائبر، اگر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے نا تو سبسکرائبر تو آپ کے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی ایک ویڈیو لازمی وائرل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ویڈیو وائرل نہ ہو۔ اور اگر آپ کے 1000 سبسکرائبر ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں جب ویوز آتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ تو وہ سب آپ کے سبسکرائبر نہیں ہوتے، اور جب یوٹیوب ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے تو سب کے آگے جب ویڈیو جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، اور نان سبسکرائبر جو ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے سبسکرائبر سے زیادہ۔ تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ چینل بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ اس کو سٹارٹ کریں، اور یہ جو آپ کے پاس ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے ہیں، آپ اس میں جم کے کام کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دسمبر میں اگر آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا۔ اور آپ یہ مت سوچیں کہ مونیٹائزیشن کب ملے گی اور 6 ماہ میں آپ کا چینل پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، یا 3 مہینے میں چلے گا یا نہیں چلے گا، میں ویڈیوز کیا بناؤں گی، میری آڈینس کون سی ہوگی۔ سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے اپنی مستقل مزاجی کیسے برقرار رکھنی ہے۔ یوٹیوب ایک دن بہت حوصلہ دیتا ہے تو دوسرے دن کم بھی کر دیتا ہے جب آپ کی ویوز کم آ جاتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ بس اب ویڈیو نہیں بنانی، اب دوبارہ میں نے یہ کام ہی نہیں کرنا۔ بٹ نیکسٹ ڈے آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار چلو ایک اور ویڈیو ڈال کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا۔
تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بندہ پھر دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے، لیکن جب ویوز آ جاتے ہیں تو وہ خوش بھی کر دیتے ہیں۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم رکتے نہیں ہیں، اور میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں۔ میں بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں یہی بالکل کمپلیٹ آپ کی گائیڈ لائن ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں، اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، ایس ای او کیسے کرنی ہے، جو کہ بڑی ضروری ہے۔ آپ نے وہ بہترین کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ ایس ای او کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کی ورڈز کام نہیں آتے، کوئی ایسے نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی آپ کی غلطی ہے۔ آپ کے کی ورڈز بھی کام آتے ہیں، آپ کا ٹائٹل بھی کام آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک 2027 میں یوٹیوب کی پالیسی بنانے کی بات ہے، تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جب تک یوٹیوب خود اپنی آفیشیل ویب سائٹ یا آفیشیل پلیٹ فارم پر کوئی نئی شرائط کا اعلان نہ کرے، تب تک سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر خبر کو حتمی نہ سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھی ویڈیوز بنانے پہ فوکس رکھیں، مستقل مزاج رہیں، اور اگر ہم آج اپنا صحیح کام نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کل بھی آپ کامیابی کی امید نہ رکھیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ مستقل مزاجی سے ویڈیوز بنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر قسم کی ویڈیو جو ہے اپنے چینل پر نہیں ڈالنی ہے۔ اگر آپ کوکنگ کی ویڈیو ڈال رہے ہیں تو کوکنگ کی ڈالیں، اگر ڈیلی ولاگ بنانا چاہ رہی ہیں تو آپ مختلف جو کلپس ہیں آپ سارا دن ریکارڈ کریں اور اس کا ایک ولاگ بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں۔ اور اسٹیچنگ ہی بنا رہے ہیں تو اسٹیچنگ میں نے پہلے اسٹیچنگ کا ہی میں نے ساری ویڈیوز میں بنائی ہوئی ہیں، میں نے آپ دیکھ سکتی ہیں میرے چینل پہ۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی جو کیٹیگری ہے وہ چینج کی ہے، اور اب میں ولاگنگ کی طرف آئی ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے۔ اور دیکھیں میری بھنڈیاں جو ہیں وہ باتوں باتوں میں تیار ہو گئی ہیں۔ اب میں نے اس میں بھنڈیاں ڈال دی ہیں اور اس کو دم پہ لگاؤں گی۔ اور میرے ہسبینڈ برتن ختم کر چکے ہیں، تو میری جو بیٹی نے خوبصورت سے کروشیے کے پھول بنوائے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں میں نے آپ سے اسی طرح کی ہی باتیں کرنی تھیں، اور بس مجھے یہ تھا کہ ایک اپڈیٹ آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پلیز کام کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 مہینے 4 مہینے میں آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں کر لیں۔ لمبی ویڈیوز بنائیں، شارٹس بنائیں، جو بھی کریں لیکن ضرور کریں۔ اور چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور جو لوگ آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں نا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی باتوں میں بالکل مت آئیے گا۔ خاص طور پر رشتہ داروں کی باتوں میں آپ نے بالکل نہیں آنا، وہ آپ کو ہمیشہ ڈی گریڈ کریں گے، اور نہ ہی ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ وہ بالکل آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو ان کی نظریں ہیں نا ان سے بچیں۔ یہ رشتہ داروں کی نظریں جو ہے نا، رشتہ دار ہو گئے، دوست ہو گئے، یہ آپ یقین کریں کہ یہ نظر جو ہے واقعی ہی انسان کو کھا جاتی ہے۔ یہ پرسنلی میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ میرا چینل اسی لیے اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا، اور بس ہم لوگ خوشی خوشی میں سب کو بتاتے ہیں نا کہ ہاں ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، لوگ بتاتے نہیں ہیں بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات بتانی نہیں، جب وہ سارا کام کر لیتے ہیں نا تب بتاتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہو گیا ہے۔ ہم لوگ خوشی میں سب کو اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، وہ سارے کہتے ہیں اوئے ہوئے پتہ نہیں ہے کی کر رہی ہے، اللہ جانے انہیں کی کر لیا ہے، انہیں پتہ نہیں کی بنا لیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ تو جو میری پرسنل جرنی ہے وہ بھی آپ سے کسی دن میں شیئر کروں گی کہ جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا اور اب تک میں نے کیا کیا میں نے اس سفر میں سیکھا ہے، کیا کیا میں نے مجھے مشکلیں آئی تھیں، اور کیا کیا میں نے سبق سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ولاگ میں ملیں گے۔ آپ نے میرے ولاگ کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے اچھی اچھی باتیں آپ سے کرتے ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے میری کسی بات کا آپ کے دل پہ اثر ہو جائے، اور میری کوئی بھی بات آپ کے کام آ جائے تو آپ کا بھلا ہو جائے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے آپ کامنٹ باکس میں آ کے
بات کر سکتے ہیں، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے میں آنسر کروں۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔